راہ حق میں تھی بھاگ دوڑ ان کی، محبت نبی میں تھی بھاگ دوڑ ان کی، جہاں گرما دیے وہاں گرما گئے وہ، جہاں نرما دیے وہاں نرما گئے وہ، ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی عظمت کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس کے سامنے وعلیکم السلام دست دعا دراز کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر حال میں ہمارے اوپر اپنی رحمت کا سایہ رکھنا۔ اے ہمارے رب العالمین، ہمارے ملک کی انتظامیہ کو ہمارے لیے امن و سکون کا سبب بنانا، اس کو بامی سرپٹھول کی بجائے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا کرنا اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ بے شمار صلاۃ و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے ذریعے سے ہدایت عالم اس پورے جہان رنگ و بو کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، امن و سکون کے لیے، فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے، خصوصاً انسانوں اور جنوں کی رہنمائی کے لیے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوئے، جنہیں جنت کی خوشخبریوں اور بشارتوں سے نوازا گیا۔ پھر اہل بیت، آل رسول، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، ان سے اللہ رب العالمین نے اپنے دین کا کام لیا، ان سے اپنے دین کی آبیاری کروائی، ان سے وہ کام لیے جو ان کی انفرادیت کے لیے، ان کو ممتاز کرنے کے لیے کافی ہیں۔
پھر اللہ رب العالمین تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، محققین، علماء، فقہاء، اصفیاء، سب پر اللہ رب العالمین اپنے بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہم زندہ گنہگاروں کو معاف فرمائے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ یہ ان 12 مہینوں سے جو تخلیق کائنات کے وقت اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں کی تعداد متعین کی ہے، ان میں پھر 4 حرمت والے مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور پھر رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مقرر کیے۔ حرمت والے مہینے سے مراد یہ ہے کہ برائیں، فتنہ و فساد، جنگ و جدل، قتل و غارت، دہشت گردی یا پھر بزاد و رسومات، ان کو باقی 12 مہینے اور باقی ایام میں تو منع ہونا ہی ہے۔ ان 4 حرمت والے مہینوں، ان 4 عزت والے مہینوں میں ان چیزوں کو بالاولیٰ منع ہونا چاہیے۔ کہ خصوصی طور پر ہمیں ان 4 مہینوں کی عزت اور شرم اور لاج رکھتے ہوئے ان میں نیکیوں کا اضافہ کرنا چاہیے، اور برے اور بے حیائی کے کاموں سے ہمیں باز آ جانا چاہیے، خصوصاً اللہ اور اس کے آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی سے باز رہنا چاہیے۔ تو ان 4 مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کا پہلا عدد ہے کہ پہلے نمبر پر یہاں سے اسلامی سال جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اور ہجری سال جو ہے، جو اب 1444 یعنی 44واں سال جو ہے اس ماہ محرم سے شروع ہوا جاتا ہے، شروع ہو گیا ہے، بلکہ آج اس کی شاید 11-12 تاریخ۔ تو اس مہینے میں ہجری سال کی ابتدا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، پھر ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ شمار ہونا، جس سے ہمارا ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے، تو یہ ہجرت سے منسلک ہے، متعلق ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ دلانے پر اس مہینے کی ہجری ہونے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کی، تو ان کے کہنے پر ہجرت سے اس کو اسلامی سال کو شروع کیا گیا، مقرر کیا گیا کہ آپ کے پہلے سال اس کو پہلی ہجری شمار کیا گیا، پھر دوسرے سال دوسری ہجری، تیسرے سال 3 ہجری، چوتھے سال 4 ہجری، یہ چلتا چلتا سلسلہ اب 1444واں سال شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ جو جاری ہے وہ ساری ہے چند دنوں سے، محرم کی پہلی تاریخ سے۔ تاریخ کو یاد رکھنا ترقی یافتہ قوموں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے اس تاریخ کو دہرانا
اور ہجری سال کی شروع میں اس کی اہمیت کو واضح کرنا، ان باتوں کو دہرانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور ہجری سال کے ساتھ ساتھ اس کو ہم اسلامی سال بھی کہتے ہیں کہ اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے۔ پھر ان سالوں کو قمری سال کہا جاتا ہے کہ یہ جو اسلامی سال ہے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان وغیرہ سارے جو مہینے ہیں یہ چاند کے ساتھ متعلق ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مہینے میں یکم محرم میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پھر 10 محرم میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کی شہادتیں، یہ امت کے لیے بہت بڑا المیہ تو تھی، لیکن سوچنے کا، غور کرنے کا مقام یہ ہے، ٹائم تو مکمل ہو گیا، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اسلامی سال کی ابتدا ہم نے دہشت گردی سے کرنی ہے، بدعات و رسومات سے کرنا چاہتے ہیں، یا اسلامی اقدار کو اپنانے سے کرنا چاہتے ہیں، یا اخلاقی اقدار کو سامنے رکھنا چاہتے ہیں، کوئی امن و امان کی تجویز سامنے رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے غور کا مقام ہے۔ ہم نے ان شہداء کی شہادتوں سے کیا سبق سیکھا؟ گزشتہ جمعے کے خطبے میں مختصر احباب کے گوش گزار کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت کیا ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کیا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا سنتیں تھیں، کیا ان کے طریقہ کار تھا کہ وہ راہ حق میں، حق گوئی میں اور ہدایت پر استقامت میں کتنا انہوں نے حصہ لیا کہ اس کا عشر شیر بھی اب یہاں ہمارے ہاں نہیں ملتا۔ اور پھر اس طرح خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھ کر گزشتہ 1 سال کے اپنے صغیرہ گناہوں کو معاف کروانے کا سبب اختیار کیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں ان شہداء کی قربانیوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا